I went to the eye doctor and they told me that I had lost. مجھے ڈاکٹر نے بتایا کہ 5 سالوں میں تمہاری بینائی ریٹینس پگمنٹوسا کی وجہ سے آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جائے گی. Degeneration of the retina. And آنکھوں کی اس بیماری میں پردہ چشم متاثر ہوتا ہے. the deterioration of the retina. They told me that I was going blind. ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ میں نابینا ہو جاؤں گی اور زندگی بدل جائے گی. مگر ایک چھوٹی سی لڑکی یہ کیسے سمجھتی کہ نابینا ہونا کیا ہوتا ہے؟ And of course, you tell a 17-year-old girl that she doesn't know what that means. یہ ہنسمکھ چہرہ ایولن ویلڈس کا ہے جو 17 برس کی عمر میں نابینا ہو گئی تھی. ریٹینس پگمنٹوسا نامی بیماری کی وجہ سے ایولن کی بینائی آہستہ آہستہ زائل ہوتی چلی گئی. When I would like look at something, it looked like the letters were taking a nap. They would just kind of lay on their side. ہائی اسکول کے زمانے میں اچانک ہی مجھے یوں محسوس ہونے لگتا کہ جیسے بلیک بورڈ پر لکھے لفظ ایک دم سے کروٹ لے کر سو گئے ہیں. لفظ ایک طرف کو گرنے سے لگتے. میں کتابوں کو اپنے چہرے سے قریب رکھ کر پڑھنے لگی، مگر آہستہ آہستہ میری پڑھنے کی رفتار متاثر ہونے لگی اور مجھے معلوم ہوا کہ میں بینائی کھو رہی ہوں. Reading is so important because if you read slow, then obviously, people are going to make fun of you. ایولن گزشتہ 2 برسوں سے امریکی حکومت کے ادارے ڈپارٹمنٹ آف ویٹرنز افیئرز کے ساتھ بطور لاجسٹکس مینجمنٹ اسپیشلسٹ منسلک ہیں. Good morning, Operations and Support. Evelyn speaking. ایولن کی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں میں واشنگٹن ڈی سی اور اس کے مضافاتی علاقوں میں قدرتی آفات یا کوئی اور افتاد آ جانے کی صورت میں اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ دفتری امور معمول کے مطابق چلیں اور تمام ملازم بغیر کسی رکاوٹ کے کام جاری رکھ سکیں. Hey, Evelyn. Hey, Marco. How's it going? Good. ان دنوں ایولن اپنے ایک کولیگ کے ساتھ مل کر دفتر کے لیے ڈیجیٹل طور پر حاضری کے ایک نئے سسٹم پر کام کر رہی ہیں. Just to make sure that everyone is on the same page and knows exactly where to go for our building evacuation. ایولن کہتی ہیں کہ جاز نامی اسکرین ریڈر یعنی جاب ایکسیس ود اسپیچ کی مدد سے دفتر میں ان کا کام بہت آسان ہو چکا ہے. مثال کے طور پر یہ پرنٹر دیکھیے. کاغذ پرنٹ کرنے کے بعد ایولن اسے ڈیجیٹل لیمپ کے نیچے رکھ دیتی ہیں. یہ لیمپ کاغذ پر چھپا متن کمپیوٹر کی اسکرین پر جاری کر دیتا ہے. The Integrated Operations Center, which is located on the 10th floor. مگر جدید تکنیک کی دستیابی کے باوجود ایولن پرانے طریقوں پر انحصار کرتی بھی دکھائی دیتی ہیں. I wouldn't be able to do that as an adult today if I didn't know Braille. And I don't think I would be employed if I didn't know Braille. میں پرانے خیالات کی مالک ہوں اور شاید اسی لیے مجھے بریل رائٹر استعمال کرنا پسند ہے. یہ مجھے کاغذ اور پینسل کی طرح ہارڈ کاپی بنانے میں مدد دیتا ہے. میں نوٹس کے لیے بریل رائٹر کا استعمال کرتی ہوں. میں نے اپنا ماسٹرز بھی بریل کی ہی مدد سے کیا تھا. اگر بریل نہ ہوتی تو میرے لیے ماسٹرز کی ڈگری حاصل کرنا ممکن نہ ہوتا. Would be without Braille. پازیٹیو انرجی سے بھرپور ایولن دفتری امور نپٹانے کے بعد دفتر میں ہی واقع جم کا رخ کرتی ہیں. ایولن ایک رنر ہیں. انہیں دوڑنا بہت پسند ہے. ایولن نے حال ہی میں ورجینیا میں ہونے والی 4 میل دورانیے کی ایک مقامی میراتھن میں بھی شرکت کی اور 4 میل کا فاصلہ 45 منٹ میں طے کیا. High five, Evelyn. Hands up, hands up. I got you. There we go. ایولن کہتی ہیں کہ زندگی میں جس پہلے نابینا شخص سے ان کی ملاقات ہوئی بدقسمتی سے وہ ایولن خود تھی. ایولن کا خواب مرین کارپس کا حصہ بننا تھا. یہ خواب تو پورا نہ ہو سکا مگر ایولن نے زندگی کو اس کے تمام تر چیلنجز کے ساتھ قبول کیا اور اس کے قدم سے قدم ملا کر چل رہی ہیں. ایولن ریاست ورجینیا کے علاقے الیگزینڈریا میں ایک فلیٹ میں رہتی ہیں. The unemployment rate for blind people is already really high. امریکہ میں نابینا افراد کی بے روزگاری کی شرح خاصی زیادہ ہے. لہٰذا اگر آپ نابینا ہیں تو آپ کو بہت سے ٹولز کی ضرورت ہے تاکہ آپ زندگی بآسانی گزار سکیں. بریل بھی ایک ایسا ہی ضروری اوزار ہے بالکل اسی طرح جس طرح ایک نابینا شخص کے لیے سفید چھڑی ضروری ہے. In 2011, I decided to go and get some training. 2011 میں نے فیصلہ کیا کہ میں بلائنڈنس ریہیبلیٹیشن ٹریننگ حاصل کروں. اسی مقصد سے میں ریاست لوئیزیانا میں واقع
लुइसियाना सेंटर फॉर द ब्लाइंड गई, जो कि नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड का एक झैली इदारा है। National Federation of the Blind is one of the elite training centers, and it's a 9-month training program. जहाँ पर नाबीना अफराद और बहुत कम बीनाई रखने वाले अफराद को आंखों पर पट्टी बांधकर 9 माह तक सख्त ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग में आपको बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, मगर मुझे मालूम था कि मेरे लिए यही प्रोग्राम बेहतर है क्योंकि मुझे चैलेंजेस का सामना करना अच्छा लगता है। Program was ideal, and it would be the best fit for me. Wedding Crashers. फारिग वक्त में टीवी से जी बहलाना एवेलिन को पसंद है और वो फिल्में बहुत शौक से देखती हैं। मगर क्या अकेले घर में रहना उनके लिए एक आसान काम है, और क्या उन्हें अकेले रहने में किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता? I actually really enjoy it. I've been in a roommate situation, and नहीं, मुझे अकेले रहना पसंद है। मैं पहले रूममेट्स के साथ रहती थी, मगर मुझे अपना फ्लैट और अपनी जगह ज्यादा पसंद है। really into, like I said, I want for somebody to walk in and say, yeah, this is Evelyn, like she lives here. मुझे अच्छा लगता है कि कोई मेरे कमरे में दाखिल हो और कहे कि हाँ, ये एवेलिन का घर है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी घर में दाखिल हो मगर उस घर में कोई भी चीज आपसे वाबस्तगी का इजहार नहीं करती। वो मुझे पसंद नहीं। मुझे अच्छा लगता है कि मेरे घर और कमरे की चीजें मेरी शख्सियत की अक्कासी करें। Somebody walks in and they're like, oh yeah, she lives here. एवेलिन सयाहत की भी शौकीन है और गुज़िश्ता बरस वो अपने घर वालों के हमरा अलास्का गई थी, जहां उन्होंने जिंदगी में पहली मर्तबा स्कीइंग भी की। एवेलिन दोस्तों के साथ टेक्स्ट मैसेजेस और फोन के जरिए मुसलसल राब्ते में रहती हैं। Hey, how's it going? एवेलिन कहती हैं कि नाबीना होने के बावजूद उन्होंने अपनी जिंदगी को एक मकसद फराहम किया है ताकि वो इस दुनिया की खूबसूरती से उसी तरह लुत्फानंदोज हो सकें जैसा कि कोई बसारत रखने वाला शख्स हो सकता है। It says, together we are changing what it means to be blind. मदीहा अनफर, उर्दू VOA, Washington। I'm about to go fishing. 6:58 p.m. Swipe up or down.